وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو کا آغاز کروں گی تاج حیدر صاحب سے. تاج حیدر صاحب، کیا آج کی پیپلز پارٹی میں بھٹو کا اصل فلسفہ موجود ہے؟ آپ سمجھتے کیا؟ میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا اگر ان کے اصل فلسفے پہ ہم گفتگو کریں، کیونکہ یہ تو اینٹ پتھر تو آتے رہتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ جن کو بھٹو کے فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس فلسفے پہ نہیں چل رہے. ہے کیا بھٹو کا اصل فلسفہ؟ بھٹو کے فلسفے میں جو ہمارے بنیادی اصول ہیں پارٹی کے، وہ ہے بڑی بات یہ کہ ملک میں طاقت کے دو قطب ہیں، ایک پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ اور ایک پاکستان کے عوام. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اب شروع میں تھیں سیکیورٹی کی مسائل ملک کو، اور اس کا ایک لنک بن گیا ہے ویسٹرن ملکوں کے ساتھ، ایک ایکسس بن گیا ہے. اس ایکسس کے چاروں طرف اپنے مقامی مفاد پرست بھی جمع ہیں. اب یہ کہ جو ترقی پسند تحریک تھی اس زمانے میں، سن 50 کے زمانے میں، اس کو بری طرح سے کچلا گیا. یہ جو ایکسس بنا تھا اس کی وجہ سے پاکستان دفاعی معاہدوں میں چلا گیا، اور پھر جتنی بھی ترقی پسند تھے ان کو پس زندہ ان کے اوپر سختیاں یہ تمام. تو کوئی سیاسی پلیٹ فارم ترقی پسندوں کا نہیں تھا. بھٹو نے اپنی تھیسس وائی پارٹی میں یہی لکھا ہے کہ ہاں مذہبی جماعتوں کا ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے، جو ہماری دائیں بازو کی جماعتیں ہیں ان کا ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے، لیکن بائیں بازو کے ترقی پسندوں کے پاس کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، اور اس لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور اس لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی بنا رہے ہیں. اب جو بائیں بازو کے ترقی پسندوں کا پلیٹ فارم تھا اس کے اندر مزدوروں، کسانوں کے حقوق، اس کے اندر اداروں کو قومی ملکیت میں لینا، اس کے اندر جو اشرافیہ ہیں اس کی زیادتیوں اور استحصال کا خاتمہ کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جو اشرافیہ اور بیرونی سامراج کا ایک گٹھ جوڑ ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا، اور یہ کہنا کہ نہیں ہم اس گٹھ جوڑ کو نہیں مانتے. ساتھ ہی ساتھ مذہبی جماعتیں تھیں، اور وہ مذہبی جماعتیں مذہب کو استعمال کر رہی تھیں ترقی کا راستہ روکنے کے لیے، اور مذہب کی ایک ایسی تشریح دے رہی تھیں جس کا موجودہ دور سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو جس وقت بھٹو نے کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے، تو وہ توحید کی بنیاد کے اوپر، عقیدہ توحید کی بنیاد پہ اپنے دین کی ایک ترقی پسندانہ تشریح دے رہے تھے کہ یہ دین یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی چارے سے رہیں، ہم میں مساوات ہو، ہم آزاد ہوں. یہ دین کسی کو کسی کا غلام نہیں بناتا، یہ دین استحصال کے خلاف ہے. ان تمام چیزوں پہ دوسری بات یہ کہ سیاست سر کے بل کھڑی تھی. کچھ با اثر لوگ مقامی طور پہ وہ جمع ہو جاتے تھے، پارٹی کا نام دے دیتے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے ہو جاتے تھے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کی بازی جو تھے وہ اس کے اندر، اقتدار کے کھیل کے اندر شامل ہو جاتے تھے. نہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے جس وقت یہ کہا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے تو وہ عوام کے پاس گئے، اور قائد عوام انہیں شہادت کے بعد نہیں کہا گیا. جب انہوں نے پارٹی بنائی اور عوام کے پاس گئے، اور جس وقت عوام نے انہیں بھرپور حمایت دی تو عوام نے خود بخود انہیں قائد عوام کہنا شروع کر دیا. تو یہ جو تھی کہ ملک میں عوامی سیاست کا دور، اور یہ سیاست کو اپنے پیروں پہ، اپنی بنیاد پہ کھڑا کرنا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ ہے. بڑی بات یہ کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ جنگ چاہتے تھے، یا جیسے نہیں، وہ ایک، اور تیسری دنیا کے کسی بھی لیڈر کو جنگ کی ضرورت نہیں ہے. تیسری دنیا جو ہے وہ امن چاہتی ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں وہ ہمارے لوگوں پہ خرچ ہونے چاہیے. انہوں نے امن کے لیے بہت بڑے کام کیے. شملہ معاہدہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. شملہ معاہدے کے فوراً بعد ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، اور جس وقت وہ ایٹمی دھماکہ ہوا تو کوئی بھی اس وقت پاکستان کا قائد ہوتا، اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ اپنی ایک ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ اس کو آگے لائے. لیکن وہ ایٹمی صلاحیت کو بھی میں نے ان کی سنی تھی. کنوک پہ ایک تقریر ہے جو بہت اہم ہے، کنوک کے انوگریشن پہ، اور انہوں نے دا سوشل یوز آف ایٹامک انرجی پہ بات کی کہ ہم کس طریقے سے جو ہماری ایٹمی توانائی ہے
اس کو عوام کی خدمت کے لیے اور ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے. میرے خیال سے ہمیں اس روشنی میں فلسفہ دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاں بیرونی سامراج سے اس وقت کی حکومت کس طریقے سے نمٹ رہی ہے, جو اندر کی اسٹیبلشمنٹ کی طاقتیں ہیں ان سے کس طریقے سے نمٹ رہی ہے. تاج حیدر صاحب اس کے اوپر بھی بات کریں گے, پہلے نذیر لغاری صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. نذیر لغاری صاحب, بھٹو کی سوچ کی بات کی, ترقی پسندانہ سوچ بھٹو کی کہاں گئی؟ وہ پارٹی میں وہ میراث منتقل کیوں نہ ہوئی؟ میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں جو بات تاج حیدر صاحب نے کی. پارٹی کے بارے میں تو سوال جو ہے باہر سے ہے یا اندر سے ہے, ایک تیر کی طرح پھینکا جاتا ہے کہ جی جا کر پیپلز پارٹی کو لگے گا اور پیپلز پارٹی بے ہوش ہو کر گر پڑے گی اور اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. ایسی صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں اب بھی اگر کوئی پولیٹیکل فورس پروگریسو ہے تو پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کو آپ نان پروگریسو فورس نہیں کہہ سکتے, عوام دشمن قوت تو نہیں کہیں گے, کسی صورت میں بھی نہیں کہیں گے, چاہے آپ اس کے کتنے بھی مخالف ہوں, آپ پیپلز پارٹی کو عوام دشمن تو نہیں کہیں گے. وہ عوام دوست قوت کے طور پر موجود ہے. غلطیاں سب سے ہو رہی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, انسان غلطیوں کے لیے بنا ہے. میں بھٹو صاحب کو بھی غلطیوں سے مبرہ نہیں سمجھتا, یقیناً ان سے بھی بعض غلطیاں ہوئی ہوں گی اور انہوں نے کی ہوں گی اور یقیناً کچھ کی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھٹو صاحب ایک ٹاورنگ لیڈر تھے پاکستان کی نہیں, اس ریجن کے, اس ریجن سے بھی بڑھ کر پوری تھرڈ ورلڈ کے ایک بڑے ان کے قد کی کوئی بہت ہی کم شخصیات ہوں گی. ان کی پارٹی ان کی لیگیسی کو لے کر چلی. کسی بھی پارٹی کی لیگیسی کو مسلسل ان کی وفات کے بعد, ان کو قتل کیے جانے کے بعد آج تک اس کو انٹیکٹ رکھنا اور اس کا پھر پارٹی کو تیسری بار اقتدار میں لے آنا. لوگ تو لے آئے نا, عوام تو لے آئے, 88 میں بھی عوام لے آئے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی تو اس کی مرضی. اس کے بعد 93 میں لے کر آئے, 93 میں بھی اگر اسٹیبلشمنٹ 96 میں الگ کر دیا وہ بالکل دوسری بات ہے. تیسری بار لوگ پھر لے کر آئے. اور ایک طرف تو پیپلز پارٹی ہے, دوسری طرف تمام قوتیں ہیں, یعنی پولیٹیکل فورسز بھی مخالفت میں ہیں. اسٹیٹ کی تمام فورسز, اسٹیٹ کے جتنے ادارے ہیں, اسٹیٹ کے جتنے سروسز ہیں, اسٹیٹ کے جتنے محکمے ہیں, جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, جتنے لوگ ہیں, وہ ایز اے ہول پیپلز پارٹی کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے. وزراء اور مشیروں کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے اگر آپ ایس ایم ایس بھی پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ناپسند کرتے ہیں اپنے ہی وزراء کو, پیپلز پارٹی کے وزراء کو. یہ اب سے نہیں ہے, خود بھٹو صاحب کے زمانے سے بھی یہی تھا. بھٹو صاحب کو بھی ریاستی مقتدرہ نے, ریاستی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے بھٹو صاحب کو تسلیم نہیں کیا تھا اور اب بھی نہیں کیا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کی شکل ان کو اچھی نہیں لگتی تھی یا پیپلز پارٹی کے لوگ اچھے نہیں لگتے, ایسی بات نہیں ہے. چونکہ لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتے, ماسز کو وہ پسند نہیں کرتے, ماسز کی امنگوں, آرزوں اور ان کی خواہشوں کو وہ تکمیل نہیں چاہتے ہیں, وہ لوگوں کو اقتدار نہیں دینا چاہتے ہیں, اس لیے وہ انہیں پسند نہیں ہے. جو لوگوں کی بات کرے اور لوگ جس کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے, چاہے آج کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اسٹیبلشمنٹ ڈنڈا اٹھا کر اس کے پیچھے چلی جائے.